ایمان حاضر مزاری اور اس کے ہسبینڈ کے جو فیصلہ کیا گیا 17 برس کی سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کی جو گرفتاری چل رہی ہے اس پہ انہوں نے شدید رد عمل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کو ایک ہتھوڑے کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کو سپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے۔ میں نہیں جانتا، میری تو ظاہر ہے کوئی ان تک ایکسیس نہیں ہے، میں نے کوشش ہی کبھی نہیں کی اقوام متحدہ کے ان ریپورٹائرز تک پہنچنے کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کنکلوژن ایگزیکٹلی وہ ہے جو میں اپنے اردو ویلاگز میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا عدالتی نظام ٹوٹلی طور پہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ عدالتیں ایک ٹول بن چکی ہیں پاکستان کے ملٹری ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں۔ جو فیصلہ کرنل صاحبان ان سے لینا چاہتے ہیں وہ ان سے کرواتے ہیں، جیسے ہمارے بارے میں ٹرائل ان ایبسینشیا کر کے ہمیں سزائیں سنا دی۔ اسی طرح سے اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں خبر لگی، میں شاید اس کا ذکر نہیں کر سکا، کہ شہید ارشد شریف کا جو سو موٹو کیس چل رہا تھا، جسے سپریم کورٹ سے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، اسی لیے تو بنائی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، ٹھیک ہے، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہاں جسٹس عامر فاروق، جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ترقی پاتے ہوئے، ایسے ہی لوگ پاکستان میں ترقی پاتے ہیں، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بخیر ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں سے یہ فیصلہ سنایا ہے، پتہ نہیں ہیڈ نہیں کرتے شاید، لیکن انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف کے کیس کو وہاں سے انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے۔ وجہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب پاکستان اور کینیا کے درمیان میں ایک MLA میوچل لیگل اسسٹنس کا چونکہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق اور انکوائری بھی ہو رہی ہے شہید ارشد کے قتل میں، اس لیے اب اس پہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کوئی آرڈر کرے گی تو پاکستان کے اندر جو انتہائی ویلیوبل سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شہید ارشد کے قتل میں، اس میں بھی ہم انٹرفیئر کریں گے۔ توبہ توبہ، کتنا بڑا ہم گناہ کر دیں گے! اتنے بڑے طریقے سے پولیس، FIA اور ISI انویسٹیگیٹ کر کے قاتلوں تک پہنچنے والے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر تک پہنچنے والے ہیں۔ جو جنرل صاحب کہتے ہیں نا کہ میں کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہے کرنے والے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو نہیں چھوڑوں گا، تو جنرل عاصم منیر کا بھی شہید ارشد شریف کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک تعلق تھا۔ اگر جنرل عاصم منیر کو تعلق ہی یاد ہوتا تو وہ کہتے کہ میں ارشد شریف کو قتل کرنے والے اور اس میں معاونت کرنے والے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب سپریم کورٹ نے جنرل عاصم منیر کی حکومت کے اندر اس کیس کو انہوں نے باہر نکال کے پھینکا ہے۔ تو یہ اینڈ رزلٹ ہے پاکستان کے پورے عدالتی نظام کے ختم ہو جانے کا۔ اچھا، اب یہ وہ سارا کا سارا کانٹیکسٹ ہے جس کے درمیان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو ہڑتال اور جو اسٹرائک ہوگی، جسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر جناب محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں معاونت اور اس میں سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے 2 بنیادی اسینشل کمپوننٹس ہیں۔ ایک چیز ہے پہیہ جام ہڑتال، جسے پہیہ جام ویل جام اسٹرائک کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے شٹر ڈاؤن، کہ آپ اسے کہتے ہیں دکانیں نہیں کھولیں گے، دکانیں بند کر دیں گے۔ یہ دونوں کمپوننٹس کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 1960s کے اندر، پھر 1970s کے اندر ایسی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام اسٹرائکس بہت سی ہوئی ہیں، اور 70s میں جو ہوئی تھی اس میں جمعیت اسلامی طلبہ جو تھی اور جماعت اسلامی کا بڑا رول تھا۔ یہ جب بھی ہوئی ہیں تو اسٹرائک کی کال دینے والے جو تھے ان کے اندر وائلنس کرنے کی، یہ لوگوں کو ڈرانے، انٹیمیڈیٹ کرنے کی، اور اپنا جو اپنا منشور ہے ان پہ نافذ کرنے کی، ایک وائلنٹ قسم کی تشدد کرنے کی کیپیبلٹی ان میں پائی جاتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس ایسے کوئی شاک ٹروپرز یا کوئی ایسے گینگسٹرز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے جو دکانداروں کو اس پہ مجبور کریں۔ دوسری سائڈ سے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ریاست جو ہے اس کے پاس تشدد کرنے، ڈرانے، مار پیٹ کرنے اور ٹیررائز کرنے کی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے، جو کیپیبلٹی بہت بڑھ اس لیے گئی ہے کہ 60s اور 70s کے پاکستان کے اندر ایک لیگل کانسٹیٹیوشن فریم ورک ایگزسٹ کرتا تھا۔ اب پاکستان میں وہ لیگل کانسٹیٹیوشن فریم ورک بالکل دھڑام سے کولیپس کر چکا ہے۔ سو اب یہاں پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہوگی؟ گورنمنٹ یہ کر رہی ہوگی کہ گورنمنٹ کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، میجسٹریٹ، پولیس والے، ٹیکس والے اور سارے جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ جو ٹریڈر ایسوسیشن دکانداروں کی، ان کو وارن کر رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کی دکانیں اگر بند ہوئی تو آپ کا تو ہم ایسا حشر نشر کریں گے، اور دوسری طرف سے ٹرانسپورٹرز کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی وہ ٹرانسپورٹ جو مری مکھی ہے، جس کے ٹائر بھی پنکچر ہیں، وہ بھی ساری آپ نے سڑکوں پہ نکال لی۔ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکیں گی؟ شٹر ڈاؤن اینڈ ویل جام جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تیاری ہے اس حوالے سے۔ جب میں نے صدیق جان کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، پتہ نہیں اس ڈسکشن میں انہوں نے کہا یا پرائیویٹلی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بڑی تیاری ہے، اور بہت ایسوسیشنز جو ہیں وہ شٹر ڈاؤن اور ویل جام جو ہے اس کے لیے بہت تیار ہیں۔ پر یہ اس وقت کا ڈائنامک ہے جسے ایک طرف تو لوگ پش کرنا چاہتے ہیں، یہ تحریک انصاف پش کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف جو حکومت کی مشینری اسے ناکام بنانے میں سرگرم
اب ایک کوئک اگر ہم تھوڑا سا کامنٹ کر دیں ایران اسرائیل امریکہ کے ڈائنامکس میں، جس میں بہت سے شرفا کے بھی نام آتے ہیں. ایران نے منگل کے دن یہ کہا کہ وہ ترکی میں ٹاکس نہیں کرنا چاہتے، جہاں پہلی ٹاکس ہونی تھیں تھرسڈے کو. پھر فرائیڈے کو بتایا گیا تھا جہاں امریکہ اور ایران میں ٹاکس ہونی تھیں. ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر عباس ارغچی، امریکہ کی طرف سے اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ کے مندوب ہیں اور ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن اب ایران نے کہا ہے کہ وہ ٹاکس بجائے ترکی کے ان کو عمان میں ہونا چاہیے. امریکہ نے پہلے اس کو کنسیڈر کرنے کا کہا، لیکن بدھ کے دن امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ ٹاکس نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ٹاکس ہوں گی تو یہ ترکی میں ہوں گی. ایران